بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محلق فاروقی کے آج پیش خدمت ہے کالم نواز شریف کی تصویر سینے نہ لگ جا۔ یہ کالم 28 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ دنیائیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک علمی، دوسری فلمی اور تیسری چلمی۔ پہلی دو دنیائیں تو اتنی معروف ہیں کہ ان کی تشریح کی غالباً ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کی مثال اس بات سے واضح کر سکتے ہیں کہ پہلی دنیا کی نمائندگی مولانا فضل الرحمان اور دوسری کی مسرت شاہین کرتی ہیں۔ چلمی دنیا ان دونوں دنیاؤں سے بالکل ہی الگ ہے اور ایک بڑے عجوبے کی چیز ہے۔ چوپالی حلقے کے گرد بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک چلم یعنی حقہ پینے سے انسان میں ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ اسے کب، کس سے اور کس طرح بات کرنی ہے۔ مثلاً اگر وہ کسی کی مدح کرے گا تو اگرچہ وہ بیشتر بلکہ سراسر جھوٹ کا دفتر ہوگا، لیکن جس کی وہ تعریف کرے گا وہ اپنی حرکات و سکنات اور داد و دہش سے یہ ظاہر کرنے پر مجبور ہوگا گویا وہ سب کچھ صحیح ہے۔ آخری مغل بادشاہ جن کی حکومت لال قلعے کے اندر بھی پوری طرح نہیں رہ گئی تھی، انہیں شعراء اپنے قصائد کے ذریعے شہنشاہ اقلیم بنا دیتے تھے۔ جس بادشاہ کے پھاٹک پر چند ایک افیونی بوڑھوں کے علاوہ کوئی معقول دربان بھی نہ رہا ہوگا، اس کے فوجی سپاہیوں کا رجسٹر شاعر کھولتا تھا تو اس میں سب سے اوپر شہنشاہ دارا کا نام نکل آتا تھا۔ جتنی دیر میں برق جہاں سو چند میل کا سفر طے کرتی تھی، اتنی دیر میں بہادر شاہ کا گھوڑا زمین کے گرد 7 چکر لگا کر واپس آ جاتا تھا، اور کچھ نہیں تو بادشاہ کو پیر بنا دیا۔ خود اس کے مرید بن کر اسے یقین دلا دیتے تھے کہ وہ غیر معمولی روحانی قوت کا مالک ہے۔ غالب بھی بہادر شاہ کے مرید بنے۔ اب جب استاد شیخ کے طور پر ان کا تقرر ہوا تو کہا، خانہ زاد اور مرید اور مداح تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار، بارے نوکر بھی ہو گیا صد شکر، نسبتیں ہو گئیں مشخص چار۔ بعض لوگ اپنے ممدوحین یا ان کی وفات پا جانے کی صورت پہ ان کے با اثر ورثہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کو کسی کی تصویر چاند سورج میں نظر آتی ہے، کسی کو کسی کی تصویر پتوں اور پتھروں میں نظر آتی ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکمرانی تھی اور پورے ملک میں 600 سے زیادہ ریاستیں قائم تھیں جن پر راجہ، مہاراجہ، نوابین حکومت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک نواب صاحب غالباً ریاست ٹوک کے حکمران کو ان کے مصاحبین نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر مضبوط روحانی قوت کے مالک ہیں۔ جس طرح چند ٹھگوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر بکری کا ایک بچہ اپنی بغل میں لے کر جانے والے شخص کو باری باری یہ کہہ کر کہ وہ کتے کا بچہ لے کر جا رہا ہے، اتنا یقین دلا دیا کہ وہ اپنی بغل سے بچہ بکری کا یا کتے کا پھینک کر بھاگ گیا اور اسے ٹھگوں نے ہتھیا لیا۔ اسی طرح نواب صاحب بھی اپنے مصاحبین کی باتیں سن سن کر اپنے خدا رسیدہ بزرگ ہونے کے قائل ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مصاحب سر میں شدید درد کی شکایت لے ہوئے آیا، نواب صاحب سے پھکوا کر پانی پی لیا اور آنن فانن اچھا ہو گیا۔ غرض ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی مصاحب نواب صاحب کی کرامتی اعمال سے فیضیاب ہوتا رہتا تھا، اور اس طرح پیران نمی پرند مریدہ می پرانند والی کیفیت قائم رہتی۔ بارہا ایسا ہوا کہ نواب صاحب ایک کمرے میں جائے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مصاحب اس کمرے میں داخل ہوا اور باہر کھڑے دوسرے مصاحب سے کہا، حضور تو یہاں نہیں ہے، تم تو کہہ رہے تھے وہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے مصاحب نے اظہار تعجب کیا۔ تھوڑی دیر میں پورے محل میں ہیجان پھیل گیا۔ ہر شخص پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ آخر حضور کہاں چلے گئے۔ ادھر بھی یہ کیفیت کہ نماز کے دوران یہ گفتگو سن کر نواب صاحب پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے سلام پھیر کر ماجرا دریافت کیا۔ اب نواب صاحب سب کو نظر آنے لگے۔ ہر شخص قسمیں کھا کر یقین دلا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک نواب صاحب اس کمرے میں نہیں تھے۔ آخر اجتماعی فیصلہ ہوا کہ نواب صاحب نماز پڑھنے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اب کیا تھا، درود و سلام کا متبرک سلسلہ شروع ہوا۔ میلاد کی پاکیزہ محفل منعقد ہوئی جس میں نواب صاحب آخر تک بسط خشوع و خضوع اور انکسار کے ساتھ بیٹھے رہے۔ محفل ختم ہوئی تو لوگوں کو شیرینی کے نام پر حسب مراتب تحفے، تحائف اور انعام و اکرام عطا ہوا۔ یہ سب
عرض کرنے کا مقصد آپ کی توجہ ایک خبر کی جانب مبذول کرانا ہے جو روزنامہ امت 12 اگست میں شائع ہوئی۔ شیخ پورہ سے آئی ہوئی اس خبر میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی میاں جاوید لطیف وزیر اعظم نواز شریف کی اپنے کمرے میں تصویر کو گرنے سے بچاتے ہوئے زخمی ہو گئے، تاہم تصویر کے پیچھے رکھے ان کے لاکھوں روپے کے گمشدہ، جی ہاں لاکھوں روپے کے پرائز بانڈ اور سرٹیفکیٹ کئی سالوں بعد مل گئے۔ چھوٹے میاں میاں جاوید لطیف بڑے میاں میاں محمد نواز شریف کی تصویر کو غیر معمولی ٹیڑھا ہونے کے بعد سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فریم کا ایک کونا ان کے سینے سے لگ گیا جس سے وہ زخمی ہو گئے، لیکن وزیر اعظم کی تصویر کے پیچھے گرنے سے اپنے لاکھوں روپے کے گمشدہ انعامی بانڈ اور سرٹیفکیٹ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رکن اسمبلی کافی عرصے قبل تصویر کے پیچھے یہ رقم رکھ کر بھول گئے تھے اور صبر کر کے بیٹھ گئے تھے۔ یہاں تک خبر میں کوئی بہت زیادہ خیریت نہیں تھی، سیدھی سادی بات تھی۔ تصویر کے پیچھے لاکھوں روپے کے بانڈ اور سرٹیفکیٹ رکھ کر ایک ایم پی اے صاحب بھول گئے، وہ اسے تلاش نہ کر سکے۔ یہ بہت عام سی بات ہے، رقم کی کمی بیشی سے قطع نظر بہت سے لوگ اس صورتحال سے گزرے ہوں گے، لیکن خبر میں چونکا دینے والی بات اس کے آخری 2 جملے ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے بتایا کہ آج ایک دوست کو رقم دینے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میرے محبوب قائد کی تصویر نے ہی مجھے چھپر پھاڑ کر میری ضرورت پوری کر دی۔ ظاہر ہے آخری جملے میں چھپر کا لفظ محاورتاً استعمال کیا گیا ہوگا، ورنہ تصویر کے پیچھے کوئی چھپر نہیں رہی ہوگی۔ بہرحال آپ اس تاثر کا ازالہ کیسے کریں گے کہ جس محبوب قائد کی تصویر میں اتنی کرامات ہو کہ وہ مشکل وقتوں میں چھپر پھاڑ کر اپنے ایک معتقد کو لاکھوں روپے دے سکے، خود اس کے جیتے جاگتے محبوب قائد کی قوت روحانی کا کیا عالم ہوگا؟ اور اگر یہ بات عام ہو گئی تو خدا جانے بڑے میاں کے کتنے ہی ارادت مند انہیں فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے پلک جھمکتے میں مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ ماڈل ٹاؤن سے مکہ مدینہ کا فاصلہ ٹونک کے مقابلے میں یقیناً کچھ کم ہی ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب ایسے عقیدت مندوں سے محتاط رہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، 12 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ یہاں چند نکات ذہن میں آتے ہیں، اگرچہ میاں جاوید لطیف ان کی وضاحت بھی کر دیں تو ہمہ شمع کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ پہلی بات، جب میاں صاحب وہ بانڈ وغیرہ رکھ کر بھولے تھے تو انہوں نے تحقیق و تفتیش میں کون کون سے طریقے استعمال کیے تھے؟ ظاہر ہے کچھ لوگوں پر انہیں شبہ بھی ہوا ہوگا، یا ایف آئی آر درج کرانے کی صورت میں پولیس کو بھی لوگوں پر شبہ ہوا ہوگا اور وہ تحقیق کرنے کے لیے انہیں ذرا تھانے تک لے گئے ہوں گے، کیونکہ یہ تو روزمرہ کی کارروائی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بار اسٹالن اپنی گھڑی کہیں رکھ کر بھول گئے، اسے چوری کا شبہ ہوا، اس نے اپنے چیف سیکورٹی افسر کو اطلاع دے دی، ہر طرف گھڑی کی تلاش شروع ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسٹالن کو خود اپنے تکیے کے نیچے گھڑی مل گئی، اس نے متعلقہ افسر کو اطلاع دی، اس نے کہا حضور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اسی اثنا میں جو ہم نے چور پکڑے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور اسٹالن وغیرہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ یہاں کراچی میں پچھلے مہینے کمشنر صاحب کی بیوی کے ہیروں کا 1.25 لاکھ کا سیٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پولیس میں رپورٹ کی بلکہ تحقیق کے لیے پولیس پر دباؤ بھی ڈالا۔ اگر آپ کو اس کا نتیجہ معلوم کرنے میں دلچسپی ہو تو صرافہ بازار کے زیر عطاب بعض صرافوں اور ان کے بعض ملازموں سے پوچھ لیجئے، معلوم نہیں صرافوں کی برادری نے مکاؤ کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیا؟ 1.25 لاکھ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اورنگی کورنگی یا لانڈی لیاری کے چند پریشان حال باپ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے زیور خریدتے تو اتنے روپے تو ان سے بھی نکالے آ سکتے تھے۔ بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب بتائیں کہ اگر ان کے ملازمین میں سے کچھ نے چوری کا اعتراف کر لیا تو الف ان پر کیا گزری، بے اب وہ کس حال میں ہیں، جیم میاں صاحب ان لوگوں کی تالیف قلب کرنے کے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات، کیا میاں جاوید لطیف نے ایم پی اے کے انتخاب میں اپنے اثاثوں کے ڈکلیریشن میں یہ واضح کیا تھا کہ ان کے لاکھوں روپے کے بانڈ کہیں گم ہو گئے ہیں، تاکہ اب جب کہ وہ مل گئے ہیں تو ان کے ڈکلیریشن کی مطابقت حقیقت سے ہو سکے؟ اس بات کا اندیشہ خارج سے قیاس نہیں کہ مجاز افسران گستاخی کا ثبوت دیتے ہوئے میاں صاحب کی اس غیبی اعانت کو ڈرامہ قرار دیں
اور وہ اتنے روپوں کی آمد کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنے لگے۔ تیسری بات، دراصل عام دلچسپی کا ایک سوال ہے، کیا وہ پرائز بانڈ تھے؟ اگر یہ پرائز بانڈ تھے تو کئی سال سے رکھے یا پڑے ہوئے لاکھوں روپے کے بانڈوں پر تو 12 انعامات بھی نکل چکے ہوں گے۔ دوست کو رقم دینے سے پہلے ایم پی اے صاحب نے ان بانڈوں کو یقیناً چیک کروا لیا ہوگا، ورنہ احتیاطاً اب چیک کروا لے۔ چوتھی اور آخری بات یہ کہ رقم تو ایم پی اے صاحب کے لیے آندھی کے آموں کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی خدا نے چھپر پھاڑ کر انہیں یہ رقم دے دی ہے۔ ان کے محبوب کی تصویر میں یا خود ان کے محبوب میں بھی اتنی قوت نہیں ہے، لہذا ایم پی اے صاحب ایسا کیوں نہ کریں کہ یہ ساری رقم یا اس کا بڑا حصہ اپنے محبوب قائد کے قرض اداروں فنڈ میں بطور عطیہ دے دیں، اور اس کا اعلان بھی کر دیں کہ رقم کے گم ہو جانے اور پھر مل جانے کے دوران میں خدا نے میاں جاوید لطیف پر اتنی مہربانی کی کہ وہ ایم پی اے ہو گئے، لہٰذا اب وہ کچھ کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد آئی، تصویر کا کونا جاوید لطیف کے سینے میں لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ براہ کرم میاں صاحب اپنی خیریت سے مطلع کریں تاکہ ہم سب کی تشویش رفع ہو جائے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ جب میاں صاحب اس تصویر کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے بالکل قریب پہنچے ہوں گے تو پھر وہ آپ پہ میں نہ رہ سکے ہوں گے۔ انہوں نے بربنائے عقیدت و محبت تصویر سے کہا ہوگا، سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے، اور پھر ٹھا۔ تو یہ تو تھا جناب کالم نواز شریف کی تصویر سینے نہ لگ جا، جو 28 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔